أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين النبي المبين ورسول المصدق وبالقاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صوبانہ نظم اعضاء ترتیب کے حوالے سے اشرع اولا کہ آج یہ آخری مجلس اعضاء اور اس کے بعد کہ کل تو یوم مسائب ہے، 11 اور 12 کو 2 مجلس اور میں اس دعا کے ساتھ کہ بارگاہ سیدہ میں جو کچھ عرض کیا گیا، یہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا بیوی اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچایا۔ عزیزو، گفتگو کا آغاز شب گزشتہ سے پیوست اور کوشش ہوگی کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کی روشنی میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا، اس موضوع کو آج کسی نتیجے تک پہنچانے میں خدا ہماری مدد فرمائے، ورنہ یہ تو ذکر حق کا معجزہ ہے کہ یہ ذکر کبھی ابتدائی منزل تک نہیں پہنچتا، یہ معجزہ ہے۔ پروردگار کو عالم کا ارشاد حق وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور گفتگو آپ کے قیمتی اذہان میں محفوظ کہ انسانوں کی قیادت کے لیے یہ رائٹ کبھی خدائے لم یزل نے انسانوں کو نہیں دیا، کہ جہاں بات منصب ہدایت کی ہو کہ وہاں انسان خود اپنی آراء اور اپنے طور و طریقے سے ہادی کا انتخاب کر لے۔ خدائے لم یزل نے
ہر دور میں ہادی ہدایت کے لیے بھیجے، کبھی وہ منصب نبوت پر فائز رہے، تو جب باب نبوت بند ہوا تو پھر سلسلہ ہدایت کے لیے باب امامت کو کھولا، اور آج تک انسانوں کی ہدایت کے لیے امام موجود ہے۔ اور اگر امام موجود نہ ہوتا تو پھر سورہ یاسین کی یہ مشہور معروف آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ ایک وہ امام جسے زمانہ خود اپنی آراء سے منتخب کرے، اور ایک وہ جو اذن الہی سے زمانے میں موجود ہو۔ شب گزشتہ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مسئلہ ہدایت پر صرف انسان ہی محتاج نہیں ہے، کائنات کی ہر شے محتاج ہدایت۔ اور کیونکہ مقصد تخلیق حیات، اور آج کل تو بہت کچھ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں اور تقاریر دلیل نہیں بن پاتی، تو کبھی کبھی خدا زمین کے منظر ایسے دکھاتا ہے کہ وہ منظر دلیل بن جاتے ہیں۔ آج کل تو بہت زیادہ زور بھی ہے، شور بھی ہے، اور وہ زور و شور ہے دین الہی کی تبلیغ کا۔ مجھے یہاں کا نہیں پتا، یہاں بھی ہے، اچھا یہاں بھی ہے۔ اور بھی شبیب بھائی نے ایک اعلان کیا کہ کیونکہ آج تاخیر ہو گئی ہے اور آپ سب کو باب العلم میں جانا ہے، 1400 سال سے لے کے اب تک شیعہ باب العلم میں تو ہے۔ ہماری شرائط، ہماری پہچان اور اسی درس سے وابستگی کی بنیاد پر جو قربانیاں ہیں دی ہیں اور دینے کے لیے پھر آمادہ ہے۔ تو کائنات کی ہر شے محتاج ہدایت۔ شب گزشتہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مقصد تخلیق حیات ہے عبادت، اور تعریف عبادت کیا ہے؟ تعریف عبادت، اگر آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں دین عیسائیت سے تعلق رکھنے والے افراد سے پوچھیں گرجے میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا عبادت کے لیے۔ یہاں مندر میں ہوں گے، پوچھو ہندو سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عبادت کے لیے۔ یہودی بھی ہے، پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ کہا عبادت کے لیے۔ مسلمانوں میں بھی مسلک اور تفرقے موجود، مساجد مختلف، کہاں جا رہے ہو؟ کہا عبادت کے لیے۔ تو ہر طرف سے ایک آواز ہے عبادت کے لیے، اور جب ہر طرف سے ایک آواز ہے عبادت کے لیے تو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں کیا پیدا جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو پھر جب سبھی عبادت کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ سبھی نے سمجھ لیا کہ مقصد تخلیق حیات ہے کیا، سبھی نے راز سمجھ لیا کہ مقصد تخلیق حیات ہے کیا۔ مقصد تخلیق حیات صرف یہ نہیں کہ انسان کی پکار یہ آئے وہ عبادت کر رہا ہے، نہیں، وہ عبادت نہیں جو اپنی مرضی سے کی جائے، عبادت وہ ہے جو رب کی مرضی سے کی جائے۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا، اور یہ آج شب کی پکار ہے، توجہ رکھیے گا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان تو کہیں نہ کہیں الجھ جاتا ہے، کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہو، دینی مسئلہ ہو تو انسان کہیں نہ کہیں رجوع کر لے، لیکن مقصد تخلیق حیات کے لیے خدا نے کہا کہ ہم نے تو جنوں کو بھی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ آج آپ کے ہم مسئلے مسائل ہیں، قدم قدم پہ مسائل کے انبار آپ کے سامنے ہے، رجوع کر لیتے ہیں، مرجعیت کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ مرجعیت قرآن سنت اور ائمہ کے فرامین کی روشنی میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیسن، کوئی نہ کوئی سولوشن دے دیتی ہے، لیکن اب جن بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ اس لیے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جنوں کو بھی کوئی نہ کوئی لینگویج ہوتی ہوگی، بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، پتہ چل جائے
کسی مجمع میں کسی مقام پہ جن آ گیا تو پھر انسان شاید لمحے بھر کے لیے بھی وہاں ٹھہرنے کے لیے آمادہ نہ ہو. لیکن جنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جن نظر نہیں آتا، اور عام طور پہ انسان یہ کہتا ہے کہ جن اس پر حاوی ہو گیا، جن اس پر آ گیا، جن اس پر آ گیا، اور جن نظر بھی نہیں آتا. تو اس مقام پر جن کو ایک فضیلت ہو گئی، اور وہ فضیلت یہ ہو گئی کہ جب چاہے جہاں چاہے انسان پر حاوی ہو جائے. انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جن انسان کو دیکھ لیتا ہے، تاڑ لیتا ہے کس گھر پہ جا کے کون سا انسان ایسا ہے. لیکن انسان جن کو نہیں دیکھ پا رہا، عمومی طور پر علم آگے بڑھ جائے تو پھر انسان اس حد سے آگے بڑھ کے مشاہدہ بھی کر لیا کرتا ہے. لیکن عمومی طور پر جن نظر نہیں آتا لیکن انسان کو جن دیکھ لیتا ہے. عمومی طور پر انسان جن کو نہیں دیکھ پاتا، تو اس لحاظ سے فضیلت ہو گئی جن کو. لیکن انسان ہے اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی ہادی نبی اور امام آئے وہ انسانوں میں آئے ہیں، جنوں میں کوئی ہادی نہیں آیا. اس بنیاد پر وہ فضیلت ہے، وہ انسان کو ہے. سلامات کیجیے. خدا نے کہا ہم نے بنایا ان ائمہ کو اپنے امر سے. دیکھیں دنیا میں طاقت کا پیمانہ، دنیا اسی کو تسلیم کرتی ہے. جی بھائی، دنیا اسی کو تسلیم کرتی ہے کہ جہاں قوت ہے، جہاں طاقت ہے، اسی کے سر پہ تاج قیادت رکھنے کے لیے آمادہ کہ جہاں قوت نظر ہے. یہ ہے انسانوں کے نزدیک ایک پیمانہ، اسی کی قیادت کو تسلیم کیا جائے. ورنہ بتائیے، کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ آپ کے مجمع میں جو سب سے کمزور نظر آئے، تم کمزور ہو تو لہٰذا تمہارے سر پہ تاج قیادت رکھتے ہیں، تم ہماری قیادت کرنا؟ یہ پیمانہ انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں. انسان تو اس کی قیادت کو تسلیم کرتا ہے جسے صاحب قوت سمجھے. لیکن خدا سورہ قصص میں فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ. توجہ رکھیے گا، انسانوں کا ارادہ دنیا بھر کے اندر قوت کی تعریف کچھ بھی ہو، لیکن انسان کبھی کسی کمزور کے سر پر تاج قیادت سجانے کو آمادہ نہیں. لیکن خدائے غم جزل نے ایک پیمانہ عجیب دیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جو زمین پہ کمزور سمجھا گیا، خدا تو امام بھی اس کو بنائے گا اور زمین کا وارث بھی اسے قرار دے گا. توجہ رکھیے گا، فَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو زمین پہ کمزور سمجھا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خدا تو اسے امام بھی بنائے گا اور خدا اسے زمین کا وارث بھی قرار دے گا. توجہ رکھیے گا، خدا نے کہا جو زمین پہ کمزور سمجھا گیا، یہ نہیں کہا کہ وہ کمزور ہے، کمزور سمجھا گیا. آج کی دنیا کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں بظاہر قیادت کمزور ہے، لیکن معاشرہ کہتے ہیں بھائی یہ حکومت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیوں کہا کہ اس لیے کہ ان کی پشت پر ایک بڑی طاقت ہے. قوت کی اہمیت سمجھ آ گئی؟ توجہ رکھیے گا، ان کی پشت پر بڑی قوت ہے، یہ حکومت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو یہ بتائیے دنیا نے اس پیمانے کو تسلیم کر لیا کہ ان کو حق قیادت اس لیے ہے کہ ان کی پشت پر ایک بڑی قوت ہے. تو جس کی پشت پر اللہ کی طاقت ہو، کیا اسے زمانے کی قیادت کا حق نہیں ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، اللہ نے کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. جو زمین پہ کمزور جانا گیا، خدا اسی کو زمانے کا امام اور زمین کا وارث بنائے گا. دنیا بھر میں زمین کے وارث موجود، کوئی شہر کا وارث، کوئی صوبے کا وارث، کوئی ایک ملک کا وارث. خدا نے جب بات زمین کی تو شہر کی بات نہیں کی، گاؤں کی بات نہیں کی، ملک کی بات نہیں کی. جہاں تک حدود عرض ہے وہیں تک وہ زمین کا وارث بھی ہوگا. سلامات بھیجو. پہنچتے ہیں پھر آگے بڑھ کے کب نوریا فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون. پھر خدا دکھائے گا فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہے. دیکھیے فرعون اور حامان اور قارون کا یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہزاروں سال
خدا کے بنوری یا فرعون و حامان و جنودہما، خدا دکھائے گا فرعون حامان اور ان کے لشکر کو. آج فرعون کہاں ہے جو دکھائے گا؟ آج حامان کہاں ہے جو دکھائے گا؟ آج وہ لشکر کہاں ہے جو دکھائے گا؟ مالی کی تو ماضی کی داستان، آج کہاں دکھائے گا؟ کہ فرعون ایک نام نہیں ہے، ایک کیفیت ہے، زمین پہ کبھی ظاہر ہو سکتی ہے. خدا دکھائے گا فرعون حامان اور ان کے لشکر کو کہ جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا. فرعونیت ہے کیا؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون کو خوف کیا تھا؟ فرعون کو خوف یہ تھا کہ بس نجومی بول اٹھے، کتابیں بول اٹھی کہ ایک زمین کا وارث دنیا میں آنے والا جس سے فرعونیت کے پرچے اڑنے والے، اس وجہ سے خوف میں مبتلا. توجہ رکھے گا، اس وجہ سے خوف میں مبتلا. اس خوف کی وجہ سے کیا کیا؟ بے گناہوں کا قتل عام کیا، ماؤں کے شکوں کو چرا دیا. اب یہ ایک کیفیت ہے. خدا نے کہا فرعون حامان اور ان کے لشکر کو دکھائے گا. مالک نہ آج فرعون نہ حامان نہ ان کا لشکر، تو پھر آج کیا دکھائے گا؟ میں نے کہا کہ ایک کیفیت ہے، اور کیفیت کا عمل کیا تھا؟ بے گناہوں کا قتل عام، معصوم بچوں کا قتل عام، ماؤں کے شکوں کو چار کرنا. خدا نے کہا ان کے لشکر کو بھی دکھائے گا. تو یاد رکھیے، اپنے بدن کے مشاہدات کی روشنی میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. کوئی کتنا ہی کرنا پڑتا ہے، کوئی کتنا ہی ذہن میں قرآن کو سجا لے، اگر لشکر کی صورت میں زمین پر اترے اور بے گناہوں کا قتل عام کرے تو یاد رکھنا دین یاد نہیں، فرعونیت ہی نظر آئے گی. سلام بھیجے محمد مولانا. آپ کی سماعت کی کیا کہنے. واہ 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 واہ. اچھا دیکھیے، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کافی دیر سے آپ مجلس سماعت کر رہے ہیں، کافی دیر سے تھکے تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک بات کہوں کہ درمیان میں یہ ہے شب عاشور، اور پھر شب بیداریاں بھی ہمارے یہاں منعقد ہوتی ہے. شب ہوتی ہے سونے کے لیے، لیکن شب عاشور وہ ہے جس نے زمانے کو بیداری کا پیغام دیا. توجہ رکھیں، کوئی مسائل پہ نہیں آئے گا. خدا نے کہا ہم دکھائیں گے فرعون حامان اور ان کے لشکر کو. خوف تھا کہ کہیں اس زمانے میں بچہ آ نہ جائے. بے گناہوں کا قتل عام ہوا، ادھر ایک ماں ہے لرز رہی ہے کہ زمانے میں بچے قتل ہو رہے ہیں، تو میں کروں تو کیا کروں؟ حکم خدا آیا، اس بچے کے لیے صندوق بناؤ. صندوق بنایا گیا تو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو. صندوق بنایا گیا، دریا کی لہروں کے سپرد کو صندوق کر دیا گیا. اب ادھر دریا کی روانی، دریا کی لہروں میں ہلچل، اور ممتا تو ممتا ہے، ادھر ممتا کے قلب میں ہلچل کہ دریا کی لہروں کو دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ دریا کی لہروں میں جا رہا ہے. آواز قدرت آئے فنوری کو نمونہ. یہ زمانے کا ارادہ نہیں جو ڈوب جائے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، ڈوب نہیں سکتا ہے. یہ خالق کا ارادہ جو ڈوب نہیں سکتا. دریا کی لہروں پر چلا وہ صندوق جس جملے کے لیے زحمت دی. دریا کی لہروں پر چلا وہ صندوق. بلاس کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو بارود کا بلاس ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بلاس بھی ہو جاتا ہے کہ فرض کے کسی کو دینا ہو، کسی کا قرض چھپتا پھر رہا ہے، اچانک لینے والا سامنے آ گیا تو انسان درس جاتا ہے یہ کہاں سے آ گیا. کبھی کبھی کوئی خبر ایسی ہوتی جناب آپ نے کیا کیا، میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. یہ بھی بلاس ہوتا ہے. کتنے قتل کیے تھے فرعون نے، لیکن جب دیکھا کہ سامنے صندوق آ رہا ہے تو محو حیرت، یہ کیا آ رہا ہے، کھولو. اب جیسے کھولا اسے مسکراتا ہوا بچہ کمال ہو گیا. اتنے بچے قتل کیے، یہ بھی بچ کے آیا تو ہمارے دہلیز تک، ہمارے دروازے تک آ گیا. خوف تو تھا. خدا نے کہا ہم بھی وہی دکھائیں گے جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہے. ہم بھی وہی دکھائیں گے جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا. خوف زمانے کو کیا کہ موسیٰ آنے والا، لہذا طرفداروں کا قتل عام کیا جائے. معاملہ آنے والے کا
زمانہ بھی کسی آنے والے کا منتظر. تو اگر آج یہ قتل عام ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. زمانہ اپنا کردار دکھاتا رہے, انتظار کرنے والے شہادت کے میدان سے جاتے رہے. توجہ رکھے گا. آگے کیا کیا جائے؟ اتنے بچے قتل کیے, آیا تو یہاں تک قتل کر دو. روایتوں میں قتل کر دو. خنجر لے کے آگے بڑھے, قتل کرنا چاہتے تھے کہ زر فرعون آگے بڑھی. ہمدردی پیدا ہو کے رہ دو, بچا لیا. ہو سکتا ہے یہ بچہ نہ ہو, اسے میری آغوش میں دو. آغوش میں لے لیا, بچے کو پروان چڑھانا شروع کر. دیکھیے زر فرعون کی بیوی رہ کہاں رہی ہے؟ فرعون کے محل میں. مجھے ظاہر جملے کی قدر کیجیے. رہ کہاں رہی ہے؟ فرعون کے محل میں. کھا کس کا رہی ہے؟ فرعون کا. فرعون کو اپنے وقت کا کافر اعظم, لیکن زوجہ ہے, کھا رہی ہے. تو کیا کوئی لکھنے والا کہ وہاں اس محل میں رہ کر بہت زیادہ سجدے کیے تھے جو قرآن اسے مومنہ ہونے کی سند دے رہا ہے؟ قرآن اسے مومنہ ہونے کی سند دے رہا ہے. کیا کثرت سجود اور نماز کی بنیاد پر نہیں تو پھر مومنہ صاحب ایمان صاحب ایمان ہونے کی سند کیوں دی؟ کیا مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ ایک معصوم کا دشمن تھا, لیکن زر فرعون نے ایک معصومہ کو پروان چڑھایا تھا, ایک معصومہ کو اپنی آغوش میں لیا تھا. تو کہنے دیجیے گا جب موسیٰ کو پالنے پر خدا زر فرعون کو کافرہ نہیں کہتا تو جس ابو طالب نے پیغمبر کو مارا وہ کافر کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے تو زمین پہ کمزور جانا گیا. خدا اسی کو زمانے کا امام اور اس کو زمین کا وارث قرار دے. دیکھیے میں آج گفتگو زیادہ طویل نہیں کروں گا, لیکن کسی نتیجے تک پہنچوں گا, کیونکہ مجھے ایک بات پہلے سے احساس دلا دیا گیا کہ کسی اچھے خطیب کو سننے کے لیے بھی آپ یہاں پر مسترب ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو باہر جانا ہے. لیکن ایک جملہ کہہ دوں, خطیب تو خطیب ہوتے ہیں, سارے خطیب ہوتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. جس طرح باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں, ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہے, لیکن جب سب کو جمع کرو تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے. اس ممبر پہ ہم آدمی پڑھ نہیں سکتا کہ بلا صلوات پر محمد و آل محمد. خدائے لم یزل نے کہا کہ ہم نے بنایا ان ائمہ کو اپنے امر سے تمہاری ہدایت کیا ہے, اور ان کا کام یہ ہے بڑے و انسان کی ہدایت کرنا. ہدایت کے لیے لازم ہے کہ خود محتاج ہدایت نہ ہو, اور قرآن کے لیے کہ قرآن ہی بنی نوع انسان کی ہدایت, اس سے کوئی انکار نہیں. مکمل ضابطہ اخلاق, مکمل ایک دستور حیات. لیکن کیا قرآن کو کبھی کوئی خطرہ یا خطرے کا امکان تھا یا ہے؟ اگر نہ ہوتا تو خدا یہ نہ کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کہ سند دے دی کہ اب اس میں کوئی خطرہ نہیں, ورنہ امکان تو تھا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. دیکھیں اس ملک میں کوئی قانون بنا, اس ملک میں کوئی قانون بنا, تو قانون بنایا جاتا ہے تو پھر قانون کی محافظت کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ قانون یہاں بنے اور محافظ کہیں اور سے آئے. توجہ رکھے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بھی جو ذکر نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے نازل کیا اس کو ایک شب میں. میں شب پر بحث نہیں کر رہا کہ کون سی شب, لیکن یہ طے شدہ کہ آج تمام ملت مسلمہ اس ایک شب کی قدر شب قدر کی حیثیت سے تو کیا کرتی ہے, لیکن یہ طے قانون بنایا جاتا ہے, حفاظت کا بندوبست بھی قانون بنانے والے کیا کرتے ہیں. خدا
حفاظت بھی کرنے والے ہم تو آج خود عالم اسلام فقط نزول کا جشن کے نزول کی رات کا اہتمام تو کر لیتا ہے، لیکن ذکر جب نازل ہوا تو خدا نے حفاظت کی بات بھی کی ہے، تو بس کہنے دیجیے گا شب عاشور حفاظت قرآن کی شب ہے، تو جس کی سمجھ میں شب عاشور آئے اس کی سمجھ میں شب قدر بھی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں قرآن ہے اور قرآن ہی سے ایک لفظ ملا سورہ آل عمران کی آیت کے روشنی میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا، وہ تو زندہ ہے، اللہ کی جانب سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اور جی صاحب آپ کو یہاں پر ہے اور یہاں سے میکسیکو تک سفر کرتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پاکستان کی صورتحال ہے کیا؟ اب آپ کو کیا پتا کہ شہادتیں کس طریقے سے تقسیم ہو رہی ہیں، کس طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا ہم دلیل دیا کرتے تھے، دیکھو یہ زندگی کا ماتم کر رہا ہے نا، یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت، دیکھو یہ قمع مار رہا ہے، یہ ہے استقامت، دلیل تھی۔ آج لوگ کہتے تھے کہ واقعی کیا بات ہے، لیکن آج پتہ ہے پلٹ کے ہمیں کیا کہا گیا، بھئی آپ تو فقط زنجیر مارتے تھے، قمع مارتے تھے، لیکن استقامت ہے تو اس کے بارے میں کیا کہو گے جو اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیتا ہے؟ اب اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ توجہ رکھے گا، بڑا نازک مرحلہ ہے، میری صاحب سو کے پڑ گئے نا جی صاحب تو کہا کہ یہ اگر وہ استقامت تھی تو اب بتائیے یہاں تو پوری جان دے دی جسم کے پرخشے ہو رہے، اچھا اسے جان دے دی تو یہ کیا ہوا کہ شہید کے لیے شرط ہے فی سبیل اللہ، اور عام طور پر فی سبیل اللہ کی تعریف کیا ہے؟ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ ایک ثبوت ہے اور یہ طے ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ان علامات کا ہونا لازم ہے۔ لیکن مسئلہ وہی، اب دنیا کیا سمجھے کہ بار بار ہم کربلا کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کربلا ہی تو وہ میزان ہے جو شہادت کو علیحدہ کرتی ہے، ہلاکت کو علیحدہ کرتی ہے، اور یہ فقط خطابت کا جملہ نہیں، دلیل دوں گا، خطابت کا جملہ نہیں، دلیل دوں گا۔ قرآن نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے اسے ہرگز مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے۔ دیکھیے اچھا جس نے اپنے آپ کو اڑایا تھا وہ خودکشی، تو اگر اس کو استقامت کہیں گے تو پھر ایک انسان ریل کی پٹری کے نیچے آ کے لیٹ جائے، جان تو دے دی۔ ایک انسان اگر پنکھے سے رسی میں لٹک جائے، جھول جائے، پھانسی کا بندہ گلے میں مر جائے، کیا استقامت ہے؟ جان کا نذرانہ دے دیا۔ ایک انسان گاڑی کے نیچے آ جائے، مر جائے، کیا استقامت ہے؟ ہر طرف سے ایک آواز آئے گی کہ کیسا عقل کا اندھا تھا، ذرا سی صبر نہیں، ذرا سا استقامت نہیں، ذرا سا عقل کو استعمال نہیں کرا، ریل کے پٹری کے نیچے لیٹ گیا، جان تو اس نے بھی دی اور جان تو وہ شہید بھی دے رہا ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، لیکن جہاں شہادت ہوتی ہے شہادت کے نتیجے میں فروغ امن ہوتا ہے، اور جہاں ہلاکت ہوتی ہے ہلاکت کے نتیجے میں فساد کو فروغ ملا کرتا ہے۔ توجہ رکھے گا، دونوں میں اتنا فرق ہے جس طرح اندھیرے اور اجالے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ شہید جب چلتا ہے راہ خدا میں تو ذہن میں سودا سجا کے نکلتا ہے کہ مالک تیرے نظریے کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر وہاں سے جواب آئے حمداللہ احسان نہیں الاحسان، احسان کا بدلہ ہے تو احسان سے یہ ہے کہ تو نے میرے لیے جان دی تو خدا تجھے مرنے نہیں دے گا، زندگی دے گا۔ لیکن ہلاکت و شہادت میں فرق یہ ہے کہ ہلاکت میں انسان عقل بند ہوتا ہے، شہادت میں عقل مند ہوا کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہلاکت میں انسان عقل مند اور شہادت میں عقل مند۔ نماز روزہ عبادت سب قابل قبول، خدا جانے کس کی نماز قبول، کس کا روزہ قبول، کس کا سلوک قبول۔ بار بار کربلا کا تذکرہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ کربلا ہی وہ میزان ہے جو فیصلہ کیا کرتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتا ہے مسلمانوں کی خصوص سے وہ اکثریت
یزید کو رائٹ نہیں سمجھتے. میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے فرض کرنا کہ اگر کربلا میں دو قوتیں ٹکرائیں، حسینی اور یزیدی، اگر حسینی سپاہی میدان میں گیا اور ادھر سے یزیدی سپاہی آیا، حسینی سپاہی نے یزیدی کے سر کو قلم کیا، تو جو یزیدی حسینی سپاہی کی تلوار سے مارا گیا، تو زمانہ مجھے پتا ہے کہ مرنے والے یزیدی کو جنت میں جانے کا داخلہ ہو گے یا جہنم رسید قرار ہو گے. نمازیں پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، کیا جنت میں اسے داخلے کی سند ہو گے یا اسے جہنم رسید؟ تو اکثر یہ گزارے گی کہ جو یزیدی ہے سارے جہنم رسید، تو پھر فیصلہ کیسے ہو؟ دو قوتیں ٹکرا رہی ہیں، فیصلہ کیسے ہو؟ ہلاکت کا، شہادت کا. تو سلام دیا کرو ان جیسے غریب انسان کو، ان جیسے غریب انسان نے بتا دیا کہ ہر راہ خدا نہیں ہوا کرتی، جہاں امامت ہوگی وہ فی سبیل اللہ بھی ہوگی. جہاں ایمان ہوگا وہی راہ خدا بھی ہے، وہی فی سبیل اللہ ہے، اسی اللہ کے نام ہے، اسی راہ ایمان کے اندر جو انسان قتل ہو جائے پھر وہ ہلاک نہیں ہوا کرتا. وہ ایمان ہی کیا جو ہلاکت میں ڈال دے، تو ہلاکت سے بچانے والی کیفیت ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. یہ وہ مسئلہ ہے، مسئلہ امامت، کہ جس پر میں نے جملہ ادا کیا تھا طویل عرصے سے خوریزی ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی تا قیامت. تو جب خوریزی ہو جائے تو کہیں بے گناہ ہے، کہیں مجرم ہے. اب مجرم کو پکڑنے کے لیے دنیا بھر میں ایک سلسلہ تو انسانوں نے خود اختیاری طور پر رائج کیا کہ جب تک قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے اس وقت تک احتجاج کرنا انسانی رائٹس ہے، انسانوں کا حق ہے. تو کربلا کی فائل بند تو نہیں ہوئی ہے، مقدمہ کربلا تو آج تک کھلا ہوا ہے. تو جب تک قاتل کیفر کردار تک نہ پہنچ جائے طرفداروں کا رائٹ تو ہے کہ احتجاج کرتے رہے. یہ تو ہیومن رائٹس کے زمرے میں بھی آتا ہے، فقط ایک مسلک کی بات نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. تو پھر مجرم کی شناخت ہو تو کیسے، کس بنیاد پر ہو؟ سورہ قیامت ابتدائی آیات. صلوات بھیجیے محمد لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادر علی ان نصوی بنانہ. یہ قسم ہے قیامت کی کہ وہ آنے والی ہے، اور قسم ہے اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے. توجہ رکھیے، دیکھیں خدا نے قسم کھائی، قسم ہے قیامت کی کہ وہ آنے والی ہے، قسم ہے اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ کی قسم. یہ شب عاشور ہے. خدا کو وہ نفس بھی اتنا حسین لگتا ہے کہ جہاں گناہ کرنے کے بعد انسان کو احساس ندامت ہے، خدا تو اس نفس کی بھی قسم کھا رہا ہے. کہ قسم ہے اس نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے. تو یہ انسان حیرت میں ہے کہ خدا بکھرے ہوئے انسانوں کو قیامت میں یکجا کر کے کیسے اٹھائے گا؟ کہہ تو بلا قادر علی ان نصوی بنانہ. خدا تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری انگلیوں کے نشانات کو بھی حفاظت سے اٹھائے گا. تمہاری انگلیوں کے نشانات کو بھی قیامت میں حفاظت سے اٹھائے گا. اٹھائے گا. آج آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ فنگر پرنٹ دنیا نے ایجاد کی ہے. خدا تو سورہ قیامت میں 1400 برس پہلے بتا چکا کہ فنگر پرنٹ بھی کوئی علم ہوا کرتا ہے. اور فنگر پرنٹ کے کمالات کیا ہوا کرتے ہیں؟ فنگر پرنٹ کے کمالات دو ہی تو ہوا کرتے ہیں کہ جب انسان پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت نشانات کسی نہ کسی رخ پر لیے جاتے ہیں کہ نشانات کو دیکھ کر فیوچر میں کم سے کم اصل اونر کی شناخت تو ہو جائے.
کہ مالک کون ہے. اور دوسری طرف کہیں کوئی قتل ہو جائے, کہیں کوئی واردات ہو جائے, تو حکومت کے خفیہ نمائندے جاتے ہیں اور وہ جا کے کیمروں سے مختلف چیزوں کی تصویریں لیتے ہیں. کبھی گلاس کی تصویر ہے, کوئی اعلیٰ قتل مل جائے اس کی تصویر ہے, بھائی تصویر, اسے کیا کرو گے کہ فنگر پرنٹ مل جائے تو شاید مجرم تک پہنچ جائے. تو ایک طرف تو پراپرٹی کے مالک کی اصل شناخت کے لیے اور دوسری طرف مجرم کو پکڑنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں امیگریشن پر ادھر ادھر تو فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں. تو کمال کا مصور ہے, اربوں کی تعداد میں انسان بنا دیے, لیکن انگلیوں کے نشانات کو بھی مختلف رکھا, انگلیوں کے نشانات کو بھی مختلف رکھا. لیکن یاد رکھیے گا دونوں ہی چیزیں کہ جائیداد کا اصل مالک کون, وارث کون, فنگر پرنٹ. مجھے کہا گیا فنگر پرنٹ بولے. اب سوال ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے یہاں اتنا پیسہ جمع کیا, لیکن تمہاری تمنا کیا کہ خدا مدینہ دکھا دے, خدا نجف دکھا دے, خدا کربلا دکھا دے, خدا مشعل مقدس دکھا. ارے وہاں پر ہے کیا سوائے قبور کے علاوہ؟ مدینہ جاؤ تو کر, بقیہ میں قبر کے علاوہ کیا؟ نجف جاؤ تو کر, کربلا جاؤ تو کر, مشعل جاؤ تو کر. یہ لاکھوں روپیہ جمع کیا تو کیا فقط ان قبروں کو دیکھنے کے لیے اور بہت آگے بڑھ گئے تو کیا کرو گے؟ فقط جا کے قبروں کو چھو گے تو کیا لاکھوں روپے اس لیے رکھے؟ توجہ رکھے گا, لاکھوں روپے اس لیے رکھے دنیا کا یہ یقین ہو کہ ہر حکومت کے خفیہ نمائندے اب دنیا کیا سمجھے. خدا نے کہا تھا کہ تمہاری انگلیوں کے نشانات کو بھی خدا حفاظت سے اٹھائے گا. اب زمانہ کیا سمجھے, نجف میں جانے والے کی تقدیر کو زمانہ کیا سمجھے, کربلا جانے والے کی تقدیر کو زمانہ کیا سمجھے. یہ آج تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا. جس نے جا کے نجف اشرف کو چھوا, جس نے جا کے مشعل مقدس کو چھوا, ارے وہ تو چھو کے چلا گیا. فرشتے نے فنگر پرنٹ کو محفوظ کر لیا کہ مالک یہ بھی کربلا آیا تھا, یہ بھی نجف آیا تھا. 1400 سال سے لے کے اب تک عبادت تعمیر ہوتی رہی. اپنے گھر کو بھی ہم نے اپنا سرمایہ نہیں سمجھا. ارے سمجھا ہے تو کربلا کو سرمایہ, نجف کو سرمایہ. دوسری طرف صلوات پر محمد و آل محمد. دوسری طرف مٹا دو کتابوں سے کون تھا قاتل. بظاہر رکھ دو عبدالرحمن ابن ملجم کو, پس منظر کوئی اور ہو, لیکن دی تو تھی شیشی. چاہے لمحوں کے لیے آئے تو انگلیوں کے نشانات ہیں, چھپتے نہیں ہیں. قاتل کوئی بھی ہو چھپاؤ, لیکن جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی ہوگی در ذہن تک آیا ہوگا, لکڑی تو پھینکی ہوگی, تاریخ سے مٹاؤ, انگلیوں کے نشانات تو بولیں گے. توجہ رکھے گا, قاتل کسی روم میں ہو چھپاؤ, خنجر کے نشان بولیں گے, جنہوں نے دھرے لگائے وہ نشانات بولیں گے. تو دو ہی چیزیں, یا تو وارث کی شناخت یا مجرم کی شناخت. اور مسئلہ وارث اور مجرم کا کسی اور بنیاد پہ نہیں. یہ مسئلہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے منتخب شدہ نمائندوں کی حمایت یہ نفرت کی بنیاد پر. آج توجہ رکھیے گا, آپ کہتے رہے عالم اسلام میں کتنے فرقے ہیں بتائیے مجھے, سب آف کر رہا ہوں گفتگو کو. عالم اسلام میں کتنے فرقے ہیں؟ 73 مشہور ہیں. لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جسارت کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا, دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا, وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا.
بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم میں جسے پاک تو محبت اور نصرت صرف اس مسئلہ کی عادت پر کسی نے کیا خوب کہا کہ عالم اسلام میں اتحاد ہو جائے گا، علی کو نکال دو اتحاد ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا۔ ورنہ اور 10 ہجری کے بعد سے جو معاملات شروع ہوئے اور تھا کیا؟ اب میں سوال کر رہا ہوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں میں، اور گفتگو کو میں سماعت کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مجرم پکڑا جائے گا، لیکن میرا ایک سوال ہے، اور یہ کہا گیا، آپ نے بھی کہا کہ عالم اسلام میں 73 فرقے، لیکن کسی نے، مجھے فاضل نے ایک مصرع کہا تھا کہ بغض علی میں سارے مسلمان ایک ہیں، اور یہ آپ کو نہیں، اب دیکھ رہے ہیں ایسا نظر آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 10 ہجری میں معاملہ غدیر کا، اس کے بعد سے سارے معاملات غدیر نہیں پڑ رہے، لیکن ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں عالم اسلام کے سامنے۔ آپ نے کہا 73 فرقے، لیکن میں اس کو بہت ریڈیوس کر دوں گا۔ عالم اسلام میں 73 فرقے، مجھے یہ بتائیے کہ ابو ذر غفاری کا قصور کیا ہے؟ ایک سوال، کیا قصور؟ جو شہر بدر کیا گیا، کیا قصور تھا؟ جو روضہ کے میدان میں اینڈیا رگڑ رگڑ کے دم توڑ گئے۔ بتائیے مجھے کیا جرم، بتائیے مجھے میسوں میں تمار کا جرم کیا تھا، بتائیے حجین ابن عدی کا جرم کیا تھا، بتائیے رشید ہجری کا جرم کیا تھا، بتائیے مجھے جرم کیا تھا، کیا جرم تھا ابو ذر غفاری کا، کیا جرم تھا میسوں میں تمار کا؟ نہیں جرم، اور وہ جرم کیا تھا؟ خدیر پیغمبر نے عہد لیا تھا، مسئلہ امامت مرکوب اللہ تعالیٰ علی اللہ عہد لیا، سب نے ہاتھ اٹھا کر بیعت کی، زبانوں بدلا، مزاج بدلا، ہوا کا رخ بدلا، تاخت و تاج کے مزاج بدل جانے لگتے ہیں، جو مزاج شاہانہ ہوا تو شاہی مزاج وہی آگے بڑھا۔ ابو ذر یہ ہاتھ ہم نے پھیلایا، بیعت کر لو۔ کبھی کبھی مانگنے والے ہاتھ اس طریقے سے پھیلا دیتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں کہ خاندان سے شادی ہے ہی نہیں۔ ہاتھ پھیلایا، بیعت کرو۔ ابو ذر غفاری نے کہا دیوانے ہو گئے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیسے بیعت کروں؟ پیغمبر نے ایک ہاتھ بلند کیا تھا علی کا، میں کو تو اور ہم نے علی کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی۔ ارے سچا مسلمان ہوں، زبان کہہ کے مکرا نہیں کرتا، عہد کیسے توڑ دوں؟ میسوں کا بھی یہی جرم تھا، حسین ہجری کا بھی یہی جرم تھا، حجین ابن عدی کا بھی یہی جرم تھا۔ تو یہ سب آپ عالم اسلام کو 73 حصوں میں تقسیم کرتے رہے، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مسئلہ امامت کو، خطیب کو سامنے رکھ کر بس یہ جملہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ عالم اسلام میں 73 فرقے نہیں، 2 ہی فرقے نظر آئے، ایک غدیر کا وفادار نظر آئے، ایک غدیر کا غدار نظر آئے۔ دوسری بات دوستو، کامیابی کا راز، انسان کی انفرادی کامیابی اور اجتماعی کامیابی کا راز کیا ہے؟ دیکھیے، اگر دشمن کی تلواریں، گولیاں ہمارے وجود کا لہو چاٹنے کے لیے منتظر ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دفاع کے لیے ایسی ہی کوئی نہ کوئی صورتحال سامنے لائے یہ اپنے انسان ہے۔ تو مجھے بتائیے، شب عاشور حسین اور حسینیوں کو بھی میں برہنہ شمشیر خیام تک آ گئی، لیکن حسین نے ایک رات کی مہلت دی یا مانگی، لیکن اس رات کیا کیا؟ مسلح بچھایا، نمازیں پڑھی۔ عقل کیا کہتی ہے؟ دشمن آ گیا دہلیز تک تو اٹھائیے، تلواروں میں دھار لگائیے، اسلحے کو درست کیجیے، لشکر کو درست کیجیے۔ حسین نے مسلح بچھائے، راز کیا دیا کہ یاد رکھنا
بظاہر شمشیر میں کامیابی نہیں ہے، جس کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ یہ کامیابی کا راز حسین ابن علی نے دیا۔ اور آخری جملہ عشر اولا کی ترتیب کے ساتھ ہونے والے عشر کی مجلس۔ کسی نے علی شریعتی سے پوچھا یہ بتاؤ شیعوں کی علامات کیا ہے؟ اس نے کہا شیعوں کی 3 علامات، پہلی غدیر، دوسری روزے عاشورہ، اور تیسری کسی کا انتظار کرنا۔ بس عزیزو، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ اگر ہم امامہ پہ گفتگو کر رہے ہیں، میرے یہ دوست اصغر رضوی، شمیم رضوی اور دیگر یہاں کے مینجمنٹ اور مومنین، یہ تو آپ کو علم ہو گیا تھا کہ پاکستان سے خطیب آنے والا، حالات ماحول کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن کب ہے اللہ کرے آ جائے، اللہ کرے آ جائے۔ اور یہ جنہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا تھا وہ پہچانے جا رہے تھے اس بنیاد پر کہ میں آنے والا ہوں، شناخت ہو گئی، ان کی علامت بن گئی، یہ پہچانے جانے لگے۔ تو تڑپ ان کی کچھ عجیب تھی، جب تک مجھے دیکھ نہیں لیا تسلیم نہیں ہوئی۔ تو جب ایک ادنا خطیب کے لیے یہ تڑپ ہے، لیکن جو حقیقی وارث آنے والا ہے اگر اس کے لیے یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو شاید زمین کا منظر ہی بدل جائے، زمین کا منظر ہی بدل۔ لیکن جب بات انتظار کی ہے تو شب عاشور ہمیں درس دے رہی ہے، اور وہ درس یہ دے رہی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے انتظار نہیں۔ ایک روایت اس ماحول کے لیے دوستوں کی، نوجوانوں کی، یہاں رہنے والے یوتھ کی نظر کر رہا ہوں، اور وہ روایت یہ پھر روایت کو پڑھا، اس میں ایک روایت سامنے آئی کہ جب ظہور حجت خدا ہو، صلوات تو ان کے وزراء ہاتھ میں دیکھ کر فیصلہ کر دیا کریں گے۔ میں وہاں یہ روایت پڑھ کے میں حیرت ہو جاتا تھا کہ ہاتھ میں دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے، کیا ہاتھ تلسماتی ہوگا، معجزاتی ہاتھ ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ کے ہاں انٹرنیٹ کو ریڈیوس ہوتے ہوئے ہاتھ میں دیکھا تو سمجھ گیا یہ تو طے ہے کہ ہر دور میں امام کی بارگاہ میں جو بھی رہا اپنے وقت کا قابل ترین رہا، جو کام دنیا کے اور علاقے نہ کر پائے شاید وہ الاجل کے لیے یہاں کے رہنے والے کر سکتے ہو۔ تعلیم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، صرف اس لحاظ سے کہ میں انتظار کر رہا ہوں تو مجھے یہاں رہ کے انگوٹھا چھاپ نہیں رہنا، مجھے یہاں رہ کے بھی اپنے امام کے لیے بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تاکہ دنیا کہے دیکھو یہ قابل جا رہا ہے نا، یہ عالمی ہے، دیکھو یہ امام کا ماننے والا ہے جو قابل جا رہا ہے۔ اسی کے معنی ہے انتظار کرنا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو کو تمام کیا، حالانکہ جو پاکستان اور کراچی سے تعلق رکھنے والے ہمیں جانتے ہیں کہ شب عاشور کی مجلس بہت مختصر ہوتی ہے کراچی میں۔ آج تو رونے کی شب ہے، آج تو وہ شب ہے کہ جہاں حسین ایک دوست کا امتحان لے رہے ہیں، ایسے میں شہزادی زینب حسین کے خیمے میں آئے، کہا بھیا یہ نشیب سے کس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ حسین نے کہا بہن تم نے اس آواز کو پہچانا نہیں؟ ارے یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے جو ہماری قتل گاہ پہ بیٹھی بین کر رہی ہے۔ آج شب عاشور فاطمہ بھی روئی ہے، عجب نہیں خدا جانے کس بیوی کے برابر میں حسین کی غریب ماں کربلا والوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہو۔ روز عاشور حسین لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، لیکن پھر ایک وقت وہ آیا جب فاطمہ کے لال نے تنہا ہو کر سرنا کا اس طرح سا بلند کیا، ایک مرتبہ فضا
تیری لاش کو میں اصغر دفناؤں اب کہاں، تیری لاش کو میں اصغر دفناؤں اب کہاں، تیری لاش کو میں اصغر ڈھونڈیں گے تجھ کو نیزے، ڈھونڈیں گے تجھ کو نیزے چاروں طرف یہاں، تیری لاش کو میں اصغر دفناؤں اب کہاں، تیری لاش کو میں اصغر